بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 20، اور اس میں ہم ایک فصل شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے فصل فی الآثار وغیرہ۔ آثار یہ سور کی جمع ہے، اور سور کہتے ہیں جھوٹے کو، یعنی انسان یا دوسرے جانور یا پرندے، کوئی بھی جو ذی روح چیز ہے وہ اگر پانی کے برتن میں منہ ڈال دے تو چونکہ طہارت کا ذکر چل رہا ہے اور جس پانیوں سے طہارت حاصل کرتے ہیں تو اس کی پاکی اور ناپاکی کا ذکر چل رہا ہے۔ اس میں ہم نے ذکر کیا کہ کون سے پانیوں سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، کون سے نہیں کی جا سکتی۔ پچھلے اسباق میں یہ تھا کہ پانی کے اندر خود اگر جانور گر جاتا ہے تو اس کو پاک کرنے کا پھر طریقہ کیا ہوگا، پانی کو پاک کرنے کا یا اس کنویں کو پاک کرنے کا۔ تو آج جانور گرنے کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن جانور کا لعاب جو منہ کے اندر بنتا ہے، وہ لعاب اگر پانی کے برتن میں گر گیا تو کیا وہ پانی اس سے ناپاک ہو جائے گا؟ تو اس کو آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کل جو جانوروں کے جھوٹے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں۔ جھوٹا تو سمجھ گئے نا کہ اپنا لعاب جانور اپنے کسی برتن کے اندر منہ داخل کرے اور اس کا لعاب وہاں پہ چلا جائے تو وہ جو پانی ہے اس پانی کو کہیں گے جھوٹا، کہ یہ فلاں جانور کا جھوٹا ہے۔ تو یہ جھوٹا اس کے لعاب کے مکس ہونے کی وجہ سے یہ جو جھوٹا بنا ہے پانی، تو کیا یہ پاک ہوگا یا ناپاک شمار ہوگا؟ تو اس سے متعلق یہ بات ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کی کل 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جھوٹا تو وہ ہوتا ہے جو بالاتفاق پاک ہوتا ہے، بالاتفاق وہ جھوٹا یعنی پانی کے اندر جو اس جانور یا اس حیوان کی کا جو لعاب مکس ہو گئے وہ اس کی وجہ سے پانی بالکل پاک ہے، وہ ہے آدمی کا جھوٹا۔ اور نمبر 2 معقول اللحم، جانوروں کا جھوٹا یعنی حلال جانوروں کا جھوٹا، یہ دونوں پاک ہیں بالاتفاق۔ نمبر 2 بالاتفاق ناپاک، جھوٹا ناپاک ہوگا اگر پانی کے اندر وہ لعاب اس جانور کا لگا ہوا ہے تو وہ پانی ناپاک ہے، کتے کا اور خنزیر کا۔ نمبر 3 مختلف فی ہے، جی اختلاف ہے، ناپاک ہے یا پاک ہے، وہ درندے جو چیر پھاڑ کرنے والے درندے، چیتا ہے، شیر ہے، اسی طریقے سے اس طرح کے جانوروں کا، تو اس کا جھوٹا اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور چوتھا ہے جی مکروہ، مثلا بلی جو گھروں کے اندر پھرتی رہتی ہے، اس طریقے سے کھلی پھرنے والی مرغی، اس کا جھوٹا، تو یہ جھوٹا بھی یہ مکروہ ہے۔ اور 5ویں قسم ہے مشکوک، کہ اس کی طہارت کے اندر یا نجاست کے اندر شک ہے، وہ ہے جی گدے اور خچر کا جھوٹا۔ تو یہ 5 قسم کے جھوٹوں کی اقسام ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان میں سے آج جو ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ بلی تک کے جتنے بھی جھوٹے ہیں 4 قسموں کو، اور 5ویں قسم جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہم اگلے سبق کے اندر۔ اس طریقے سے مرغیوں سے متعلق تفصیل بھی انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے فصل فی الآثار وغیرہ کے اندر، کہ سور کی جمع آثار ہے تو ہم جھوٹوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں کہ کوئی بھی جاندار چیز جب پانی کے اندر منہ ڈال دیتی ہے یا کسی برتن میں تو اس کا بچا ہوا جو آگے کھانا ہے یا وہ جو بچا ہوا پانی ہے جس میں انہوں نے منہ لگایا ہے اس کو جھوٹا کہتے ہیں، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو اس کا جو تعلق ہے وہ اس کے گوشت کے ساتھ ہے یا لعاب کے ساتھ ہے، یہ بات یاد رکھیں، یعنی جھوٹے کا تعلق لعاب کے ساتھ ہے۔ جس جانور کا لعاب پاک ہے اس کا جھوٹا جو آگے پانی ہے وہ بھی پاک ہوگا، اگر اس کا لعاب ناپاک ہے تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہوگا۔ اب لعاب کی طرف آتے ہیں۔ لعاب گوشت سے بنتا ہے، لہذا جس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے یا جس جانور کا گوشت پاک ہے تو اس کا لعاب بھی پاک ہوگا، اور جس کا گوشت
ناپاک ہے اس کا لعاب بھی ناپاک ہوگا، جب لعاب ناپاک ہوگا تو آگے جھوٹا بھی ناپاک ہوگا. تو یہ ایک ریل کو آپ سمجھیں گے اور اس ترتیب کو آپ سمجھیں گے تو تب آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. اسی کے اوپر یہ پورا باب پوری فصل کھڑی ہے. وَعَرَقُ كُلِّ شَيْءٍ مُعْتَبَرٌ بِسُؤْرِهِ. اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے. ترجمہ دیکھیں کہ ہر ایک چیز کا پسینہ یہ اس کے سؤر کے ساتھ معتبر ہے. اس پسینے کو قیاس کیا جائے گا اس کے جوٹے کے ساتھ. سؤر جوٹے کو کہتے ہیں. وغیرہ یعنی اس فصل کے اندر جوٹوں کا بیان بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ لعاب وغیرہ کا بھی اور پسینے وغیرہ کا بھی ہوگا، اس لیے غیرہا کا ذکر کیا. تو پسینہ اور لعاب یہ دونوں گوشت سے بنتے ہیں، لہذا پسینہ اور لعاب جب گوشت سے بنتے ہیں تو گوشت ناپاک ہے تو پسینہ اور لعاب بھی ناپاک. گوشت پاک ہے یا حلال ہے تو اس کا جو لعاب اور پسینہ ہوگا وہ بھی حلال ہوگا، کیونکہ دونوں اسی سے بنتے ہیں. اور وہی پسینہ اور وہی لعاب اگر کسی چیز میں یا کسی پانی میں مل جاتے ہیں تو وہ پانی بھی پھر اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو لعاب کا حکم ہے، اور لعاب کا بھی وہی حکم ہے جو اس کے گوشت کا حکم ہے. تو اس ترتیب سے آپ دیکھیں اس کو. تو فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا جو پسینہ ہے وہ اس کو قیاس کیا جائے گا اس چیز کے جوٹے کے اوپر. اگر اس کا جوٹا پاک ہے تو پسینہ بھی پاک ہے. اگر اس کا جوٹا ناپاک ہے یعنی جوٹا پانی جو آگے اس کا بچا ہوا ہے وہ اگر ناپاک ہے تو پھر اس کا پسینہ بھی ناپاک ہوگا. کیوں جی؟ لِأَنَّهُمَا يَتَوَلَّدَانِ مِنْ لَحْمِهِ، اس لیے کہ پسینہ اور جوٹا تو نہیں بلکہ جوٹا تو وہ پانی ہوتا ہے، اس جوٹے کے اندر مکس ہونے والا جو لعاب ہے، لعاب کی بات چل رہی ہے کہ وہ لعاب اور وہ پسینہ دونوں یتولدان من لحمہ وہ اس جانور کے گوشت سے ہی پیدا ہوتے ہیں. فأخذ احدهما حکم صاحبی، لہذا پسینہ اور جوٹا یہ دونوں ایک دوسرے کا حکم لے لیں گے، لہذا ایک کا حکم جو ہوگا دوسرے کا بھی وہی حکم ہوگا. قال، اب دیکھیں وسور الآدمی وما یؤکل لحمہ طاہر، آدمی کا جوٹا یعنی بچا ہوا آگے کھانا یا پانی اور حلال جانوروں کا آگے بچا ہوا جوٹا یہ پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن المختلط به، اس لیے کہ اس جوٹے کے اندر جو چیز مکس ہوتی ہے اس پانی یا اس کھانے کے اندر وہ لعاب ہوتا ہے. وقد تولد من لحم طاہر، اور وہ جو لعاب ہے وہ تو پاک گوشت سے، کیونکہ انسان کا گوشت بھی پاک ہے اس کی کرامت کی وجہ سے اور حلال جانوروں کا گوشت بھی پاک ہے، تو اس سے بننے والا ہوتا ہے لعاب. جب لعاب اس سے بننے والا ہے تو وہی لعاب جب آگے پانی کے اندر مکس ہوگا تو فیکون طاہرا، تو وہ بھی پاک ہوگا. وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْجَوَابِ، اسی حکم کے اندر داخل ہو جائے گا جنبی آدمی بھی، حائضہ عورت بھی اور کافر بھی. ظاہر ہے کہ جنبی اس کا منہ تو پاک ہے، نجاست حکمیہ تو اس کے اندر ہے لیکن نجاست حقیقیہ تو نہیں ہے منہ پہ. اس طریقے سے حائضہ عورت کی بھی یہی حالت ہے. اور کافر، چونکہ کافر کے اندر جو غلاظت ہے یا نجاست ہے وہ نجاست حکمیہ ہے، عقیدے کی نجاست ہے. منہ کے اوپر اس کی کوئی ظاہر کوئی نجاست حقیقیہ تو نہیں لگی ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس کا جھوٹا نہ پاک ہو، لہذا ان کا بھی جھوٹا پاک ہی ہوگا. تو یہ پہلی قسم تھی بالاتفاق پاک جھوٹا انسان کا اور حلال جانوروں. چلتے ہیں کتے کی جھوٹے کی طرف. وسور الکلب نجسن یا نجسن دونوں کہہ سکتے ہیں. کتے کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے. وجہ کیونکہ وہ اس کے جھوٹا یعنی جو پانی ہے اس کے اندر اس کا لعاب مکس ہوگا اور اس کا لعاب بنتا ہے گوشت سے، تو لہذا کتے کا گوشت نجس ہے تو اس کا لعاب بھی نجس ہے. جب اس کا لعاب نجس ہے تو وہ لعاب جس پانی کے اندر یا جس برتن کے اندر ہوگا وہ برتن یا وہ پانی بھی نجس ہو جائے گا. لہذا وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ بُلُوغِهِ ثَلَاثًا، اس کے یعنی برتن کو دھویا جائے گا اس جانور کے یعنی اس کتے کے بلوغ یعنی چاٹنے کی وجہ سے یا اس میں سے پانی پینے کی وجہ سے ثلاثاً 3 مرتبہ. برتن کو اس کی وجہ سے 3 مرتبہ دھویا جائے گا اگر برتن کے اندر منہ ڈال دیا کتے نے اور اس کو چاٹ دیا. حدیث ہے جی لقول علیہ السلام یغسل الاناء من بلوغ الکلب ثلاثاً، کہ کتے کے چاٹنے سے برتن کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا. حضرت دارقطنی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو بھی روایت کیا ہے اور اسی طریقے سے دوسرے کچھ الفاظ کے ساتھ دوسرے ائمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے.
تو صاحب رائے فرماتے ہیں کہ دیکھیں حدیث میں ہے کہ یغسل الاناء، برتن کو دھویا جائے گا کتے کے اس میں منہ داخل کرنے کی وجہ سے کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. حالانکہ وَلِسَانُهُ يُلَاقِ الْمَاءَ دُونَ الْإِنَاءِ، کہ اس کی زبان جو ہے وہ تو پانی کو جا کر لگی ہے، پانی کے ساتھ ملی ہے، دون الاناء، برتن کے ساتھ نہیں ملی، جبکہ حدیث میں کہ برتن کو دھویا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ کتے کے منہ داخل کرنے کی وجہ سے برتن ناپاک ہوا ہے. جب برتن ناپاک ہوا ہے تو پانی تو بطریق اولا ناپاک ہوا ہوگا نا. فلما تنجس الاناء فالماء اولا، جب ایک دفعہ پانی برتن ناپاک ہو گیا تو پانی اس کے اندر تو بطریق اولا ناپاک ہو جائے گا. تو یہ اس طریقے سے ہم نے حدیث سے استدلال کر دیا. وَهَذَا يُفِيدُ النَّجَاسَةَ، اور یہ جو روایت ہے یہ کتے کے جوٹے کے ناپاک ہونے کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے. دلالت النص کے طور پر جب دھونے کا حکم ہے تو دھونے کا حکم تو ناپاک چیز کو ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ناپاک ہو گیا. والعدد، اور عدد جو 3 مرتبہ کا عدد ہے اس کے اوپر بھی یہ روایت دلالت کرتی ہے. فی الغسل، دھونے کے اندر جو عدد ہے یہ صراحتاً ہے. وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي رحمہ اللہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی حجت ہے یہ روایت. فی اشتراط السبع، 7 کی عدد کی شرط لگانے میں، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ برتن کو دھویا جائے گا کتے کے منہ لگانے کی وجہ سے. وَلِأَنَّ مَا يُصِيبُهُ بَوْلُهُ يَطْهُرُ بِالثَّلَاثِ، یہ ایک الزامی جواب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو احناف کی طرف سے. وہ یہ ہے کہ وَلِأَنَّ مَا يُصِيبُهُ، وہ برتن جس کو کتے کا پیشاب پہنچتا ہے، کتے کا پیشاب لگ جاتا ہے، يَطْهُرُ بِالثَّلَاثِ، وہ صرف 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہوتا ہے. پیچھے ہم نے پڑھ لیا برتن کو پاک، یا آگے بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا. اور کتے کا پیشاب جب لگ جاتا ہے تو اس کو 3 مرتبہ دھونے سے وہ برتن یا کپڑا یا جو چیز بھی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. فما یصیبہ سؤرہ، لہذا جس چیز کو اس کا جوٹا لگے گا تو جوٹا تو پیشاب سے دونہ، وہو دونہ، جوٹا تو پیشاب سے ہلکا ہوتا ہے حکم میں. اولا، تو وہ بطریق اولا 3 مرتبہ دھویا جائے گا. جب پیشاب کو 3 مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے تو یہ تو بطریق اولا 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا. والامر الوارد بالسبع، یہ جو آپ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مغفل کی روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ اس میں 7 مرتبہ کا تذکرہ ہے. اور اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے اس میں یہ ہے کہ یغسل الاناء من بلوغ الكلب 3 او 5، 5 مرتبہ کا بھی تذکرہ ہے. تو یہ جو روایات ہیں تو ان کو احناف کس چیز پر محمول کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم محمول کریں گے والامر الوارد بالسبع، 7 کا جو حکم وارد ہوا ہے محمول علی ابتداء الاسلام، یہ ابتدائی اسلام کے اوپر محمول ہوگا کہ شروع میں کتوں سے نفرت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے سختی کی گئی تھی کہ بھئی کتے کو، کیونکہ بہت زیادہ ہو گئے تھے، پھر قتل کرنے کا بھی حکم ہوا تھا. لہٰذا فرمایا کہ کتا اگر کہیں پہ منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھو، پھر مٹی بھی 1 مرتبہ لگاؤ. تو یہ روایات کے اندر ابتدائی اسلام کے زمانے میں تھا. لہٰذا بعد میں پھر جب لوگوں نے یہ کتوں کو زیادہ رکھنے سے گریز کر لیا، پرہیز کر لیا، تو پھر یہ روایت جو ہے وہ منسوخ ہوگی اور اب جو ہے وہ یہ تھا کہ 3 مرتبہ دھویا جائے. کتے کی جو جوٹا ہے اس کی بحث مکمل ہوگی. اب آتے ہیں خنزیر کے جوٹے کی طرف. وسور الخنزیر، خنزیر کا جوٹا نجسن، یہ نجس ہے، ناپاک ہے. کیوں؟ لأنہ نجس العین، یہ خود نجس العین ہے، علامہ ہمارا جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے. وسور، اب یہاں پہ جو درندے ہیں ان کے جوٹے سے متعلق جو اختلافی بات ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے کہ وسور السباع البہائم نجسن یا نجسن، کہ جو درندے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے جو حرام درندے ہیں، تو چیتا ہے، ریچھ ہے، شیر ہے، ان کا جو جوٹا ہے یہ ناپاک ہے. وجہ تو ہمارے نزدیک واضح ہے کیونکہ ان کا گوشت ناپاک ہے، گوشت سے لعاب بنا، لعاب ناپاک ہے، لعاب جب کسی چیز میں مکس ہوگا تو وہ چیز بھی ناپاک ہو جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں فیما سوى الکلب والخنزیر، یعنی کتے اور خنزیر کے علاوہ جو باقی بہائم ہیں، باقی جو درندے ہیں، ان کے اندر وہ اختلاف کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو، یعنی کتے اور خنزیر کے علاوہ جو ان کا جوٹا ہے وہ پاک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. احناف کی دلیل یہ کہ لأن لحمہما نجس، ان کا جو گوشت ہے وہ نجس ہے. ومنہ یتولد اللعاب، اور ان درندوں کے گوشت سے ہی لعاب بنتا ہے.
وهو المعتبر فی الباب، اور وہی لعاب ہی تو معتبر ہے اس باب کے اندر، یعنی اس جوٹے کے باب کے اندر۔ بلی کے جوٹے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وسؤر الحرۃ طاہر مکروہ، بلی کا جوٹا پاک ہے لیکن مکروہ ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو یہ حرام ہونا چاہیے، یعنی ناپاک اور نجس ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلی کا گوشت ناپاک، نجس، اس سے بننے والا لعاب نجس، اور وہ لعاب کسی برتن کے اندر یا کسی پانی کے اندر مل جائے تو وہ بھی نجس۔ لیکن چونکہ اس بلی نے گھر کا کوئی کنارہ چھوڑنا ہوتا نہیں ہے، وہ ہر جگہ پہ گھسی ہوتی ہے، تو اس ضرورت کے پیش نظر حدیث میں آ گیا کہ یہ آپ کے اوپر طواف کرنے والی ہے، بار بار آنے والی ہے، لہٰذا اس کے جوٹے کے اندر تھوڑی تخفیف کر دی گئی۔ اگر تخفیف نہ کریں تو بہت بڑا حرج لازم آتا ہے۔ وسور الحرۃ طاہر، بلی کا جو جوٹا ہے وہ پاک تو ہے، لیکن پاک ہم ضرورت کی وجہ سے کریں گے، اور آگے چونکہ اس ہے تو وہ نجس ہے، تو لہذا کراہت ہم اس کو کر دیں گے۔ لہذا اگر کوئی اور پانی موجود ہے تو پھر اس جوٹے کو استعمال کرنا ناجائز ہے، اور اگر کوئی اور پانی نہیں ہے تو پھر ضرورت کے طور پر اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ غیر مکروہ، کہ بلی کا جوٹا مکروہ بھی نہیں ہے، طاہر تو تھا لیکن مکروہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسقی لها الاناء، کہ وہ برتن کو تھوڑا نیچے کو کرتے تھے، بلی کی طرف برتن کو نیچے جھکاتے تھے، فتشرب منہ، وہ اس سے پانی پیتی تھی، ثم یتوضأ به، پھر اسی پانی بچے ہوئے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، تو کہے کہ جھوٹا پاک ہے اس لیے تو وضو فرمایا۔ ولہما، طرفین فرماتے ہیں، قول علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ طاہر ہے اور مکروہ ہے، یہ طرفین کا قول ہے، پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے جھوٹا۔ کہتے ہیں کہ الحرۃ سبع، حدیث میں آتا ہے کہ الحرۃ سبع، کہ بلی جو ہے وہ ایک درندے کی شکل میں ہے، تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت کو بتانے نہیں آئے، نہ اس کی خلقت کو بتانے آئے، بلکہ حکم کو بتانے آئے، بل مراد بیان الحکم، حکم کو بیان کرنا مقصود ہے۔ جیسے طرفین فرماتے ہیں ہے تو سبع ہے، نجس ہونا چاہیے اس کا جھوٹا، لیکن چونکہ یہ بار بار گھروں کے اندر پھرتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو طاہر کر دیا گیا ضرورت کے پیش نظر، لیکن چونکہ اپنی جگہ پر وہ نجس تو موجود تھا، لہٰذا ہم نے مکروہ کا قول کر دیا۔ یہ ہے طرفین کی دلیل۔ دون الخلقت والصورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ حدیث میں الحرۃ سبع کہنے سے خلقت اور اس کی شکل بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم بتانا مقصود ہے کہ سبع کا مطلب اس کا جھوٹا ناپاک ہے۔ الا انه سقطت النجاست، الا یہ کہ نجاست ساقط ہو گئی ہے، کیوں؟ لعلت الطواف فبقیت الکراہۃ، کیونکہ طواف بہت زیادہ کرتی ہے، کس کے اوپر؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے لأنها لیست بنجست، نجس نہیں ہے اس کا جھوٹا، یا بلی لأنها من الطوافین علیکم والطوافات، کہ تمہارے اوپر طواف کرنے والی ہے، بار بار آنے والی ہے، لہذا کراہت باقی رہے گی، نجاست ختم ہوگی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے یہ جو روایت کیا ہے کہ کان یسقی الاناء فتشرب منہ ثم یتوضأ به، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وما رواہ، جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے روایت فرمایا، محمول علی ما قبل التحریم، یہ تحریم سے پہلے کے اوپر محمول ہے، یعنی جس وقت بلی کے جوٹے کی تحریم نہیں آئی تھی اس سے پہلے کے اوپر یہ محمول ہے، کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف برتن کو کرتے تھے اور اس کو پانی پلاتے تھے اور پھر اسی برتن سے وضو فرماتے تھے۔ ثم قیل، پھر ایک روایت یہ بھی ہے، کراہتہ لحرمت اللحم، اس کی جو جھوٹے کی کراہت ہے وہ اس کے گوشت کی حرام ہونے کی وجہ سے ہے، اس کا جھوٹا جو اس کے اندر کراہت آئی ہے وہ اس کے گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ امام طحاوی اور امام کرخی کے دو قول ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ اس کا جو جھوٹا ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، اور امام کرخی فرماتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو امام طحاوی کے قول کی طرف یہ اشارہ ہے، ثم قیل کہ کراہتہ لحرمت اللحم، کہ اس کا جو جھوٹے کا ناپاک ہونا ہے، مکروہ ہونا ہے، وہ گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا گوشت حرام ہے، لہذا اس وجہ سے اس کا جھوٹا بھی وہ مکروہ ہے۔ تو یہ والی جو علت ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہونا چاہیے۔ وقیل، اور امام کرخی کی روایت کی طرف اشارہ ہے کہ لعدم تحامیھا النجاسہ، کہ یہ نجاست سے اپنے آپ کو بچاتی نہیں ہے، ناپاکیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتی، اس وجہ سے اس کا جھوٹا مکروہ ہے۔ تو یہ والی جو علت ہے یہ بتاتی ہے کہ
مکروہ تنزیہ ہونا چاہیے. تو وہذا یشیر الی التنزہ، یہ والی جو علت ہے امام کرخی کی کہ نجاست سے بچتی نہیں ہے، پرہیز نہیں کرتی یہ بلی، یہ والی علت اشارہ کرتی ہے اس کے مکروہ تنزیہ ہونے کی طرف. والاول، اور یہ والی جو امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت جو دلیل ہے یہ الی القرب من التحریم، یعنی یہ تحریم کے زیادہ قریب ہے، یہ تحریم کے زیادہ قریب ہے، لہذا یہ مکروہ تحریمی کے زیادہ قریب ہے. لہذا یہ دونوں قول جو ہیں ان کی طرف یہاں پہ اشارہ کر دیا گیا ہے بلی کی جوٹے سے متعلق امام طحاوی اور امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی طرف. لہذا راجح قول یہاں پہ وہ یہ طرفین ہیں، ان کے قول پر فتویٰ ہے کہ طاہر تو ہے لیکن اس کا جوٹا مکروہ ہے. امام یوسف اللہ تو غیر مکروہ کا قول کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں طرفین کہ طاہر تو ہے لیکن غیر مکروہ ہے، طاہر تو ہے لیکن مکروہ ہے. یہ طرفین کا قول ہے اور انہی کا قول راجح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے. اور مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ بار بار بلی کا آنا جانا ہے، کسی کو کیا پتہ کہ کس برتن کے اندر منہ ڈالا ہے اس نے، اس لیے طاہر تو ہے اس کا جوٹا لیکن مکروہ تنزیہی ہے. اگر کوئی اور پانی ہے تو پھر اس کو استعمال نہ کیا جائے، اگر کوئی اور پانی نہیں ہے یا کوئی اور کسی برتن میں اس نے منہ ڈالا ہے یا کسی کھانے کے اندر منہ ڈالا ہے تو اگر کوئی اور کھانا ہے تو پھر اس کو پھینک دیا جائے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے. انشاءاللہ آگے چوہے وغیرہ اور باقی جو حشرات یا باقی جو جانور جو گھروں کے اندر پھرتے ہیں تو ان کے جوٹے سے متعلق انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.